بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، وہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو سواری کے لیے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سے مزاح فرمایا، ایسا مزاح جو حقیقت پر مبنی ہو، جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، سچ پر مبنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اور عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تم جوان ہو جاؤ گے۔ مطلب کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو وہ جوانی کی حالت میں جائے گا۔ آپ نے مزاح فرمایا، لیکن اس میں غلط بیانی کی کوئی آمیزش نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ پر، حق پر مبنی مزاح فرمایا۔ آج کل رجحان ہے بہت زیادہ پرینک ویڈیو بنانے کا، اور وہ ایسا پرینک کیا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ تو جان تک چلی جاتی ہے۔ آج ہی امریکہ کے اندر ایک 23 سالہ آدمی کی جان چلی گئی، نوجوان لڑکے کی جان چلی گئی۔ کس بنیاد پر؟ وہ پرینک ویڈیو بنا رہا تھا اور مذاق میں چور بنا ہوا تھا۔ سامنے والے کو مذاق میں لوٹنے لگا، اس نے پسٹل نکالی اور گولی مار دی۔ 23 سالہ نوجوان پرینک ویڈیو کی نظر ہو گیا۔ روز سننے کو ملتے ہیں اس طرح کے واقعات، اس طرح کے مذاق کہ جو دوسرے آدمی کے لیے یا اپنے لیے جان کے نقصان کا سبب بن جائیں، مال کے نقصان کا سبب بن جائیں، اور بعض مرتبہ اس طرح کا مذاق کیا جاتا ہے کہ سامنے والے آدمی کو اٹیک ہو جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، کوئی ایسی شکل بنائی جاتی ہے، کوئی ایسی آوازیں نکالی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو شرعاً منع کیا گیا ہے، اور ویسے بھی ایسے مذاق یہ جہالت کی علامت ہے۔ اب ہم ان کو موجودہ زمانے کے مطابق چاہے کتنا ہی سراہتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جہالت پر مبنی چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیلیوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا، قالوا اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال، فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب اس قسم کا مذاق جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو موجودہ زمانے میں چونکہ ایک رجحان چلا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں جب کوئی چیز رواج میں آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ کافر اگر کریں تو ان کا اپنا ایک دین ہے، ان کے دین کے اندر کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے، ان کے مذہب ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صرف نماز کے لیے نہیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی اگر حضور کے طریقے کے خلاف نماز پڑھے تو سب کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی۔ حضور کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی حج کرے، سب کہتے ہیں کہ حج نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا۔ روزہ رکھا حضور کے طریقہ چھوٹ گیا، اس میں کوئی ایسی کمی پائی گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کیا گیا اور وہ کام کر دیا کہ روزہ خراب ہو گیا۔ عبادات کے معاملے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبی مانتے ہیں اور ان کے طریقے سے ہٹنے سے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، اسی طرح باقی زندگی کے تمام شعبوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، ہادی بن کر تشریف لائے ہیں، صرف عبادات کے معاملے میں نہیں، باقی تمام معاملات کے اندر بھی۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ تو ایک عام بات ہے، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، اور یہ تو ایک رواج ہے، اور اس میں کون سی خرابی ہے؟ اس کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو منع فرمایا ہے۔
اسلحہ تاننے کو منع فرمایا، مذاق میں کوئی کسی کی طرف نشانہ لگائے، اسلحہ تانے کسی پر، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اقدام کرنا کہ اگلا آدمی ڈر جائے، اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جائے، یہ سب چیزیں شرعاً ناجائز ہیں۔ ہاں، دنیا داری کے اعتبار سے آپ ان کو چاہے کچھ بھی نام دے لیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے ایسا کرنے سے انسان بہرحال گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔